السلام علیکم۔ آپ یمن اور لبنان کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ یمن عرب دنیا کے انتہائی جنوب میں ہے تو لبنان مغربی ایشیا کا حصہ بن جاتا ہے۔ ان دونوں ملکوں میں پچھلے 20 برسوں سے اندرونی تناؤ اتنا زیادہ ہے کہ لبنان خانہ جنگی کے قریب قریب رہتا ہے اور یمن خانہ جنگی میں مبتلا ہے۔ ان دونوں ملکوں میں اندرونی تناؤ کی وجوہات نسلی اور مذہبی ہیں جو سیاسی شکل اختیار کر کے پورے ملک کو نگل رہی ہیں۔ دونوں ملکوں کے باسی موقع ملتے ہی کسی دوسرے دیش نکل جاتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں جو نکل نہیں پاتے۔ نتیجہ ان دونوں ملکوں میں یہ نکلا ہے کہ اب یہاں صرف دو طبقات ہیں، ایک وہ جو حکومت کرنے کے خواہاں ہیں اور دوسرے وہ جنہیں اپنے ملک سے نکل جانے کا کوئی راستہ نہیں سوچ رہا۔ یہ دونوں ملک ابتری میں اس لیے مبتلا ہوئے کہ دونوں کے اقتدار پر قابض حکمرانوں نے ایک دفعہ متعین وقت پر الیکشن نہیں ہونے دیے اور وہ تمام نسلی اور مذہبی تعصبات جو جمہوری ماحول میں دب جاتے تھے بھڑک اٹھے، کیونکہ کسی کو الیکشن کے التوا کے بعد دستور کے چلتے رہنے پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ جب الیکشن نہ ہوئے تو ارد گرد کے ملکوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ان گروہی تضادات کو خوب ابھارا، یوں حالات بگڑتے چلے گئے۔ یمن میں 2009 میں الیکشن ہونا تھے، لیکن اس وقت کے مقتدر صدر علی عبداللہ صالح نے قوانین کی ترمیم کے لیے انہیں ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد یہ الیکشن 2012 میں ہوا، لیکن ان 3 سالوں نے حالات اتنے بگاڑ دیے کہ سنبھل ہی نہیں سکے اور نوبت خانہ جنگی تک آ پہنچی۔ اس کے بعد الیکشن تو دور کی بات، آج یمن میں رہنا بھی مصیبت بن چکا ہے۔ 2009 میں ہی لبنان میں انتخابات کے حوالے سے نئی قانون سازی کی خاطر الیکشن ملتوی کیے گئے اور پھر 2018 میں کرائے گئے۔ ان 9 برسوں میں لبنان جہنم بنتا چلا گیا، اس کی معیشت برباد ہو گئی، 80% آبادی غربت میں غرق ہو گئی اور 2018 میں جو حکومت بنی وہ بھی ملک نہ سنبھال سکی۔ اب 2022 میں اپنے وقت پر الیکشن ہوئے ہیں تو لبنان میں بھی استحکام کی موہوم سی امید پیدا ہوئی ہے۔ جمہوریت اچھی ہے یا آمریت؟ کس ملک کے لیے کتنی جمہوریت درکار ہے، یہ بحثیں گزشتہ 1 صدی سے علماء سیاسیات کے درمیان جاری ہیں۔ تاہم دنیا بھر کا عملی سیاسی تجربہ ہے کہ جب ملک ایک بار جمہوریت کا راستہ لے لیتا ہے تو پھر اس کے پاس واپسی کا اختیار نہیں رہتا۔ جمہوریت مختصر وقت میں عوام کے مزاج اور انداز کو اتنا بدل ڈالتی ہے کہ جیسے ہی جمہوری سفر کو روکا جاتا ہے ملک تیزی سے برباد ہونے لگتا ہے۔ جمہوریت ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتی ہے، اسے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں لنگڑی لولی سے ہی جمہوریت کا سفر آگے کی طرف ہی رہا ہے۔ ماضی میں اس سفر میں رکاوٹ ہمیشہ فوجی آمروں کی طرف سے ڈالی گئی اور ستم ظریفی ہے کہ ہمارے ماضی کے چاروں آمروں کو اپنے دور میں الیکشن کرانے ہی پڑے، یعنی ایک حوالے سے پاکستان کا جمہوری سفر بدترین حالات میں بھی رکا نہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ عجب واقعہ ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کا ایک مجموعہ جو PDM کے نام سے موسوم ہے 2 صوبوں میں بروقت الیکشن کا مخالف ہے، اور یہ وہی صورتحال ہے جو یمن اور لبنان میں پیش آئی تھی۔ وہاں کسی فوجی حکمران نے الیکشن ملتوی نہیں کیے تھے بلکہ خود سیاستدان اس سے گریزاں تھے۔ آپ وجوہات اٹھا کر دیکھ لیجئے، یمن اور لبنان میں بھی الیکشن کے التوا کے لیے یہی جواز فراہم کیے جا رہے تھے۔ سیکیورٹی کی فراہمی میں مشکلات کی بات ہو رہی تھی، مالی مشکلات کا ذکر تھا، قوانین میں تبدیلی کے لیے وقت درکار تھا۔ پاکستان میں بھی دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ جن 2 صوبوں میں انتخابات ہونے ہیں وہاں کی پولیس کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ وزارت خزانہ کا موقف ہے کہ پیسے نہیں ہیں، اور قانون دانوں کی ایک فوج ظفر موج ہے جو بتا رہی ہے کہ قانونی طور پر 2 صوبوں کے الیکشن ملتوی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی ہماری سیاسی اور انتظامی قیادت اس درجے کے نااہلوں پر مشتمل ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے 2 ملک جن وجوہات کی بنا پر تباہ ہو گئے وہی اسباب اپنا ملک تباہ کرنے کے لیے مہیا کر رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جب تک نہیں ٹوٹی تھیں اس وقت تک یہ معاملہ سیاسی تھا۔ اگر PDM ان کے توڑنے کے خلاف تھی تو یہ اس کا سیاسی اعتراض تھا جس کا اظہار بھی جائز ہے۔ اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد اب یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں رہا جس پر ایک رائے آپ کی ہو اور دوسری میری۔
اب یہ مسئلہ دستوری حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ دستور کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ اسمبلیاں توڑنا ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ اسے بس یہ غرض ہے کہ ٹوٹی ہوئی اسمبلیوں کی جگہ نئی اسمبلیاں 90 دن کے اندر اندر وجود میں آ جائیں۔ دستور کے مطابق کوئی بھی اسمبلی ٹوٹ جانے کی صورت میں ریاست کے کاموں کی فہرست میں اولیت اس اسمبلی کے الیکشن کو ملے گی، نہ کہ اس پر کوئی دوسرا کام فوقیت حاصل کر لے گا۔ جب اسمبلیوں کا الیکشن درپیش ہو تو پھر الیکشن کمیشن کے ذمے ہے کہ وہ ہر صورت میں الیکشن کرائے۔ آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کسی دوسرے ادارے سے مشاورت نہیں کرنی بلکہ حکم دینا ہے، اور ہر ادارہ اس کا حکم ماننے کا پابند ہے۔ قانون میں اس اختیار کو یقینی بنانے کے لیے یہ انتظام بھی ہے کہ کوئی سرکاری افسر اگر اس کے حکم کو نہیں مانے گا تو اس پر توہین عدالت نافذ کی جائے گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے محفل آرائی کا بندوبست کر رکھا ہے۔ کوئی آ کر امن و امان کا تنبورہ بجا کر داد کا طالب ہے تو کوئی مالی مشکلات کا طبلہ سر ہلا ہلا کر بجا رہا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ایسی ہر محفل کی روداد پریس ریلیز کی شکل میں جاری بھی کی جاتی ہے۔ اب ذرا آئیے ان اسباب کی طرف جو الیکشن کمیشن کے سامنے بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ جی امن و امان کی حالت مخدوش ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اس بیان کے۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی حالت تو کبھی بھی قابل رشک نہیں رہی کہ اسے مخدوش قرار دے کر ڈرانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرے یہ کہ اگر آج یہ حالات مخدوش ہیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگلے 6 ماہ بعد یہ بالکل درست ہو چکے ہوں گے؟ یہ ضمانت تو دنیا کا کوئی ترقی یافتہ ترین ملک بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے ہاں حالات کبھی خراب نہیں ہوں گے یا ہمیشہ ٹھیک رہیں گے۔ لہٰذا یہ ایک بودا استدلال ہے جو الیکشن کمیشن سن رہا ہے اور اسے سنایا جا رہا ہے۔ دوسری دلیل جو الیکشن کے التوا کے لیے پیش کی جا رہی ہے وہ معاشی حالت ہے۔ اس دلیل کو دلیل کہتے ہوئے بھی غصہ آتا ہے، اس لیے کہ جمہوریت کا بنیادی تصور ہی ٹیکس لگانے کی طاقت عوام سے حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس ملک کے مالکوں کا فیصلہ لینے کے لیے پیسے نہیں تو دراصل حکومت ٹیکس لگانے کا اختیار ہی کھو دیتی ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس قومی اسمبلی کی 120 نشستوں پر ضمنی انتخاب کرانے کے لیے پیسے موجود ہیں، لیکن 2 صوبائی اسمبلیوں کے لیے یہ وسائل فراہم نہیں کر پا رہی۔ انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ جب الیکشن درپیش ہو تو یہ کرنے کا پہلا کام بن جاتا ہے، اس لیے دوسری جگہوں پر پیسہ لگانے کا سلسلہ روک کر بھی اسے آگے بڑھانا ہے۔ یعنی ایک طرف ملک سیاسی تناؤ میں جھلس رہا ہے اور وزارت خزانہ سڑکیں بنانے کے نام پر الیکشن ملتوی کرنے کا کہے تو اس سے زیادہ بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تیسرا جواز یہ ہے کہ جی قانونی طور پر الیکشن نہ کرانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے وزیر قانون ہیں۔ یہ بالکل اتنی ہی بے معنی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ جرم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سامنے کی حقیقت ہے کہ آمریت اور جمہوریت میں فرق صرف انتخابات کا ہے۔ آمریت میں بھی صرف وقت پر انتخابات نہیں کرائے جاتے، مگر ایسا کرنے والا سخت ترین سزا کا مستحق قرار پاتا ہے، کیونکہ انتخاب کے بغیر حکومت میں رہنا دراصل دستور توڑنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اسمبلی کے ٹوٹنے کے بعد الیکشن نہ کرانا دراصل دستور کو توڑنے کے مترادف ہے، جس کا انجام دستور کے آرٹیکل 6 میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسے ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل پر 90 دن گزریں گے، ہمارا دستور ٹوٹ جائے گا، اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ جاننے کے لیے مقررات ہونے کی ضرورت نہیں۔ لبنان اور یمن میں جب الیکشن ملتوی ہوئے تو ان کی حکومتوں کے پیش نظر حقیقی مقصد یہ تھا کہ اس طرح وہ اپنے سیاسی مخالفوں کا راستہ روک سکیں گی۔ ان کا یہ مقصد تو پورا ہو گیا، مگر ان کی سیاست کی قیمت ان دونوں ملکوں کے عوام کو چکانا پڑی۔ اس وقت ہمارے ملک میں بھی یہ سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ پی ڈی ایم نامی یہ گروہ جو حکومت میں بھی ہے، دراصل عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے انتخابات سے پہلو تہی کر رہا ہے۔ عمران خان کا راستہ تو اس حرکت سے رکے نہ رکے، لیکن ایک بار دستور کے تحت لازمی انتخابات ملتوی ہو گئے تو خاکم بدہن پاکستان بھی یمن اور لبنان کی طرح بربادی کے راستے پر چل پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ پاکستان کو اس گہری کھائی میں گرنے سے بچا پاتی ہے یا نہیں۔